السلام علیکم آغا، میں افضال حیدر بات کر رہا ہوں پنجاب خانے وال وعلیکم سے۔ السلام۔ آغا میرا سوال ہے کہ اگر ایک شخص سچ بولنے کی نیت سے اپنے علم کے مطابق ایک بات کہے مگر حقیقتاً وہ جھوٹ ہو تو کیا اس کا کچھ گناہ ہوگا؟ اور اسی کی متضاد صورت ہے کہ اگر جھوٹ بولنے کی نیت سے ایک بات کہے اور حقیقتاً وہ سچ ہو لیکن اس نے تو اپنی طرف سے جھوٹ ہی بولا ہے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ ایک لحاظ سے آپ کا سوال علمی لحاظ سے تجری کے مباحث سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اصول فقہ میں تجری کے مباحث ہیں، یعنی ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے اور وہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کے بول رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ کلام سچ ہے، تو حقیقت میں تو جھوٹ ادا نہیں ہوا۔ تو یہ تجری کے مباحث و مصادیق میں سے ہے، لیکن یہاں حقیقتاً اگرچہ جھوٹ ادا نہیں ہوا لیکن چونکہ اس کا انٹینشن تھا تو تجری علی المولا، اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرنے کی نیت کا عذاب یقیناً اس پر مترتب ہو سکتا ہے، الا یہ کہ حق سبحانہ و تعالی اسے اپنے کرم عمومی اور رحمت عمومی سے معاف فرمائے اور وہ تائب ہو جائے۔ دیکھیے ذہناً بھی قرآن مجید میں بڑی عظیم آیت موجود ہے، جو ہم اعضاء و جوارح سے ظاہراً گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی، وہ تو ہیں نافرمانیاں، ذہناً بھی ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان بھی، ظن و گمان خیال وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، اور ان سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے علامہ آیت اللہ شیخ محمد مہدی آصفی، علامہ مہدی آصفی، جو حضرت آیت اللہ علامہ خامنئی کے نمائندہ مطلق تھے عراق کے لیے، نجف اشرف میں، اور ویسے وہ آیت اللہ خامنئی سے سینئر تھے ایک زمانے میں، خود فرمایا کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ آیت اللہ خامنئی کے سامنے بالکل سر تسلیم خم رکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کو امام امت اور رہبر امت تسلیم کرتے تھے، ان کے نمائندے تھے۔ تو وہ میں نے بعض چیزیں ان سے بہت اہم سیکھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی بحث ہے مفصل، یہیں اسی ادارے میں، یہاں لندن تشریف لائے تھے، یہاں انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، ایک توسیع خطبہ ہم ہی نے منعقد کیا تھا، تو اس میں فرمایا مفصل کہ جو فکری گناہ ہیں، سوچ، ہم نے کچھ کیا نہیں، کچھ کہا بھی نہیں، سوچا صرف، وہ کون کون سے گناہ ہیں جن پہ سخت عقوبت ہے، قرآن کی روشنی میں ایک فقہی بحث تھی۔ تو تجری تو نہیں ہونی چاہیے مولا سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، جسے سچ سمجھے انسان اور سچ موقع پر سچ بولے۔ اضطرار الگ ایک بحث ہے، مجبوری اور اضطرار یا مصلحت شرعی الگ ایک چیز ہے، لیکن ویسے درست نہیں ہے کہ انسان جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی کرے، نیت بھی کرے، اگرچہ وہ کلام سچ ہو، صدق ہو۔ اور کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ آغا صرف اس کا ایک سوال اور تھا پاکستان کی سیاست سے متعلق، اگر آپ اجازت دے تو میں سوال کروں۔ فرمائیں۔ قبلہ آپ نے بھی عمران خان صاحب کی کافی تعریف کی تھی ایک بیان میں، تو اسی کی بنا پر ہم نے بھی ان کو مکمل سپورٹ کیا جتنا ہم کر سکتے تھے۔ اور آج کل کی جو صورتحال ہے پاکستان کی، اب وہ پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر تو نہیں ہے، تو جو اب موجود ہیں وہ ہمارے نزدیک وہ عمران خان صاحب سے بہتر نہیں ہے، تو کیا ہمیں عمران خان صاحب کو کس حد تک سپورٹ کرنا چاہیے، جبکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ان میں بہت سی خامیاں بھی موجود ہیں؟ تو کیا ہم لانگ مارچ کے لیے نکلیں ان کے لیے اور آگے پتھر کھائیں پولیس کے، کیا اس میں کوئی ہمیں اجر بھی ملے گا، یا ہم نیوٹرل ہو کر بیٹھ جائیں؟ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اب ایک سیاسی کردار نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مکمل آزادی چاہیے، اور آپ دیکھیے کہ ایک سچا لیڈر جب ہوتا ہے تو عوام میں، حتیٰ کہ ناخواندہ میں،
دیہات میں، گاؤں میں، شہروں میں، گلی کوچوں میں، بچوں میں کیسی سوچ کی بلندی آ جاتی ہے. جو دوسرے حضرات ہیں جو غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں، اگر انہیں سربراہ بنایا جائے گا تو پوری قوم نسل در نسل ہمیشہ غلامانہ ذہنیت رکھے گی، پستی کی طرف جائے گی. اور اگر آپ کسی ایسے کو رہبر مانیں گے جو آزادی اور بلند ہمتی اور عزم و حوصلے کا درس دے گا تو قوم بلند ہوگی. اگر ایسا رہبر انتخاب کیا جائے گا تو قوم میں بلندی ہے. مشکلات آئیں گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، لیکن بہرحال قوم اور قوم کا مستقبل بلند سے بلندتر اور روشن سے روشنتر ہوگا، اور ملک مضبوط و مستحکم ہوگا. اجمالاً اتنا ہی جواب دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ حضرات خود مصادیق سمجھ سکتے ہیں.